السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تفسیر ابن عثیمین رحمہ اللہ، جس میں الحمدللہ ہم کچھ آیات سے اہم پیغام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پر علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے روشنی ڈالی ہے. تیسرے پارے کا پہلا سورہ سورۃ النبا، جو سورہ نمبر 78 ہے، اس کی ایک آیت سے انشاءاللہ آج پیغام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ ہم نے پیدا کیا. وَهَّاجًا وَجَعَلْنَا، فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، ایک چمکتا ہوا روشن چراغ ہم نے پیدا کیا. اس سے مراد سورج ہے. تفسیر ابن عثیمین میں شیخ محترم لکھتے ہیں وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اس سے مراد سورج ہے. وہ ایک روشن چراغ ہے اور اس میں حرارت و گرمی ہے. اس لیے کہ سولار سسٹم سے اگر ہم واقف ہیں، سولار سسٹم یعنی آسمانی دنیا میں اللہ عز و جل نے جس طریقے کے پلانٹس پیدا کیے ہیں، جس کو زیادہ تر اسٹڈی کرنے والے ایسٹروناٹس، سائنسداں، ریسرچر، جو لوگ اس فیلڈ میں دلچسپی رکھنے والے ہیں، آسمانی دنیا کی تخلیق جو اللہ عز و جل کے اس سے متعلق معلومات حاصل کرنے والے کا شوق رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ معلومات کرتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے علم ہی سے معلومات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق میں سے جسے چاہتا ہے اپنی تخلیق کا علم عطا کر دیتا ہے. یعنی آج سے 100 سال 2 سال پہلے سولار سسٹم، سورج، چاند، ستاروں کے بارے میں لوگوں کو جو علم تھا، جو لوگ اس فیلڈ میں علم حاصل کرنے کی دلچسپی رکھتے تھے، آج ان کے علم میں اضافہ ہے، آج ان کے علم میں کریکشن بھی ہے. پہلے زمین کو لوگ فلیٹ سمجھتے تھے، آج زمین کو اوول شیپ کا سمجھتے ہیں. پہلے سورج کے ڈسٹینس میں کچھ اختلاف تھا ہوگا، آج سورج کے ڈسٹینس میں لوگوں میں اختلاف ہے. اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں اپنی مخلوق کو سمجھنے کا علم، اپنی تخلیق کو سمجھنے کا علم، یعنی کریشن کو سمجھنے کا علم اپنی مخلوق میں سے، انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اس سے زائد علم حاصل نہیں ہو سکتا. اگر آپ آیت الکرسی پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تم اللہ کے علم میں سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے، کسی بات کا علم حاصل نہیں کر سکتے، الا بما شاء، مگر یہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے تبھی حاصل کر سکتے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے اتنا ہی تم حاصل کر سکتے، اور اللہ عز و جل جتنا تمہیں دینا چاہتا ہے اس سے بڑھ کے تم کچھ حاصل کر ہی نہیں سکتے. اور انسان کو وہ علم حاصل کرنے کے لیے جو ذرائع، جو وسائل، جو مینز، جو طریقہ کار، جو آبجیکٹس یا جو مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے. لیکن مقصد کیا ہے کہ انسان اللہ عز و جل سے متعلق، اللہ کی تخلیق سے متعلق جب علم حاصل کرے تو وہ علم کے ذریعے انسان رب کو پہچانے، اللہ کو پہچانے، اللہ کی شکر گزاری کرے، اللہ کی عبادت کرے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ علم حاصل کرتا ہے، چاہے سولار سسٹم کے ذریعے ہو، زمین میں پہاڑوں کی سائنس کے ذریعے ہو، جھاڑوں کی سائنس کے ذریعے ہو، کوشش یہ کرتا ہے انسان کہ دنیا میں کیا فائدہ اٹھا سکتے، کیا پروڈکٹ بنوا کر لوگوں کو پیسہ کما سکتے. صرف اتنی سوچ ہے. اسلام اس سے منع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے منع نہیں کرتا. لیکن یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے دنیا میں بھی فائدہ اٹھانے تمہیں دیا، آخرت میں بھی تمہاری آخرت بنانے کے لیے رب کو پہچان کر، رب کی عبادت کر کر، رب کی دعوت لوگوں کو دے کر، رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور یہ رب کی تخلیق ہے، لوگوں کو سمجھاؤ. یہ ساری کائنات کا خالق اللہ عز و جل یہ سمجھاؤ اس مقصد سے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ کے احکامات کی طرف آئیں، اللہ کے وعدے کو سچا مانیں، اور دنیا میں جو فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیے. جیسے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ دیکھیں گے انٹرنیٹ کی جو کیبلنگ ہوتی ہے وہ سمندر کے اندر ہوتی ہے. ڈیٹا اسٹوریج کے جو کیبلز کا آغاز ہوتا ہے وہ سمندر کے اندر سے ہوتا ہے.
انسان سمندر کے اندر گیا، سمندر کے اندر کے 200 فوائد کو معلوم کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب پھر انٹرنیٹ استعمال کرنا، پھر انٹرنیٹ کا استعمال کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے کیا فائدہ اٹھاتا ہے کہ 200 اپنے کام کاج کے لیے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. دنیا کے اندر 200 صرف پیسہ کمانے کو دیکھتا ہے، آسمان کی طرف چڑھنے، زمین سے چاند کی طرف جانے، دوسرے ستاروں کی طرف جانے، اس چیز کی کوشش کرتا ہے. تو ایک چھوٹا سا ذہن ہوتا ہے، لیکن ایک ایمان والا ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اس ایجوکیشن کے ذریعے، اس نالج کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. یہ کوشش مجھ کو اور آپ کو بھی کرنی چاہیے. تفسیر میں شیخ نے لکھا اس سے مراد سورج ہے، وہ ایک روشن چراغ ہے اور اس میں حرارت اور گرمی ہے. حرارت یعنی گرمی جس کے اندر ہوتی ہے، ٹیمپریچر جس کے اندر ہوتا ہے، شدت جس کے اندر ہوتی ہے، حرارت جس کے اندر ہوتی ہے، ٹیمپریچر جس سے محسوس ہوتا ہے، گرمی، وہ سورج کے اندر اللہ عز و جل نے ڈالی ہے. اب انسان نے تو سورج کی تحقیق نہیں کی، صرف انسان تو ریسرچ کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مین سے، ان کے دیے ہوئی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چاہت سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت سے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کوشش کر رہا ہے. لیکن کوشش اس کی برباد کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے ایجاد کر لیا یہ نالج، ہم نے بنا لی یہ نالج، بلکہ اللہ تعالیٰ کا علم پہلے سے، اس علم میں سے اللہ نے تمہیں چاہا تمہیں عطا کر دیا. شیخ لکھتے ہیں اس آیت میں جو لفظ ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، وَهَاجًا کے معنی شیخ نے لکھے ہیں دہکنے والا، جو دہکتا ہے. یعنی جیسے شعلے دہکتے ہیں، آپ آگ لگاتے ہیں تو آگ کا جو دہکنا ہوتا ہے، فلیمز جو اٹھتے ہیں، وَهَاجًا دہکنے والے کو کہتے ہیں، جس میں فلیمز ہوتے ہیں، شعلے ہوتے ہیں، وہ سورج کے اندر اللہ عز و جل رکھا ہے. انسانوں میں سے آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے سورج کو پیدا کیا، لیکن انسان نے یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نے سورج کے متعلق علم حاصل کر لیا. تو تعجب کی بات یہ ہے، جس رب نے سورج کو پیدا کیا، اس رب کو یہ تسلیم کرنا تھا، یہ رب نے ہی ہمیں علم دیا ہے جس نے سورج کو تخلیق کیا ہے. بلکہ سورج کی تخلیق پر انسان دعویٰ نہیں کرتا ہم نے پیدا کیا، بلکہ نیچر کہا جاتا ہے. اس طریقے سے انسانوں کو رب سے دور کیا جاتا ہے. ایک لفظ کے ذریعے سے نیچر کہا جاتا ہے، نیچرل سائنسز کہا جاتا ہے، لائف سائنسز کہا جاتا ہے. ان الفاظ کے ذریعے انسان کو اللہ سے دور کیا جاتا، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، وہ دہریہ ہوتا ہے، کمیونسٹ ہوتا ہے. اس کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ آ گئی ساری چیزیں اپنے حکم سے، کیسا آنا تھا آ گئی. ایک زمانے پہلے دنیا میں ٹکرار ہوئی تھی، زمین اور آسمان وجود میں آ گئے اور چل رہا ہے، بس اس طریقے سے سمجھا جاتا ہے. آپ جتنی بھی سائنس کی کتابیں پڑھیں گے اسکول میں، کالج میں، تمام چیزوں میں آپ کو بتائیں گے وہ ساری چیزیں، لیکن یہ نہیں کہیں گے اس کی تخلیق کرنے والا رب ہے، بلکہ نیچر ورڈ یوز کریں گے. لیکن ایک ایمان والا نیچر ورڈ نہیں یوز کرے گا، اللہ یوز کرے گا. اس لیے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام قسم کی تعریف، شکر گزاری، حمد اور ثنا اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، کریٹر ہے. عالمین میں کیا ہے؟ علامہ شیخ عثیمین تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جو کچھ ہے سب عالمین کا حصہ ہے. اس لیے کہ ساری عالمین اللہ کا کریشن ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اور اللہ رب ہے جو کریٹر ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے. خالق یعنی کریٹر، عالمین کریشن ہے. وَحَاجَ دہکنے والے کو کہا جاتا ہے. زمین سے بہت دور ہونے کے باوجود سورج کی گرمی موسم گرما میں بہت سخت ہوتی ہے، اور اس کے قریب رہنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا. شیخ نے سوال کیا اللہ کے قریب کرنے کے لیے انسانوں کو. موسم گرما میں اس کی گرمی جہنم کی ایک بھاپ کی طرح ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے تو نماز کو مؤخر کرو، یعنی ظہر کے وقت میں تھوڑا ٹال کر پڑھ سکتے تھے عرب میں، کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی تھی اس وقت میں، مؤخر کر دو. اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کی ایک بھاپ ہے، جہنم سانس لیتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ عز و جل گرمی میں شدت پیدا کر دیتے ہیں. جو سورج کی طرف سے آتی ہے وہ کیسے آتی ہے اللہ عالم. ہمارا کام کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لے کر آؤ اللہ عز و جل کی بات پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول جھوٹ نہیں کہتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم نے اپنے رب اللہ عز و جل کے حضور شکایت کی اور کہا میرے رب میرے بعد حصوں نے بعد کو کھا لیا ہے. یعنی جلتے 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 جہنم کے کچھ حصوں کو آگ ہی نے کھا لیا. جیسے کوئی بھٹی ہوتی ہے تنور لوہے کی، اس میں آگ لگاتے جائیے لگاتے جائیے لگاتے جائیے، لوہے کا چولہا ہوتا ہے، ایک دن لوہا گل جاتا،
جہنم نے کہا مجھے کچھ حصوں نے مجھے کھا لیا. اب یہ بات تو دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے کیسے بھٹی کو آگ کھا جاتی ہے، جلتے 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 پھر نئی بھٹی بنانا پڑتا ہے. میرے بعد حصوں نے بات کو کھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، 2 سانس لینے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہیں بھٹی بنائی جاتی ہے تو ایک اسے ایگزاسٹ چھوڑا جاتا ہے وہاں سے گرمی اندر سے نکلنے کے لیے. اللہ عز و جل نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک جاڑے کے دنوں میں، دوسرا گرمی کے دنوں میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو وہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ہم ایمان لائے اللہ کی بات پر، ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اب سائنس اس بات کو اب تک نہیں بولی تو سائنس وہ لیول تک گئی نہیں. ہم نے شروع میں سنا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. تم اللہ کے علم میں سے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے الا بما شاء، جتنا اللہ چاہے. کیا زمین پر انسان پیدا ہوتے ہی سورج اور زمین کا ڈسٹینس پتہ کر لیا تھا؟ کیا نہیں نا. کیا چاند پہ آتے ہی پہنچ گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ علم دینے کے انتظار میں تھا، علم ملتا گیا، اللہ کو بھولتا گیا اور دنیا کماتا گیا. لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے؟ علم ملتا جائے گا، اللہ کو پہچانتا جائے گا زیادہ، اللہ کی معرفت، اللہ کے بارے میں نالج حاصل کرتا جائے گا، اللہ کو رب تسلیم کرتا جائے گا، ایمان میں اضافہ کرتا جائے گا، اللہ کی عبادت میں خشوع پیدا کرتا جائے گا. اور جو دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنی زندگی میں وہ اٹھائے، لیکن آخرت کی تیاری کرے ساری کائنات کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جو جو کرنا حلال کیا ہے حلال کام کرو، جس سے منع کیا ہے حرام کاموں سے بچو. یہ کام ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اور عام انسانوں کو بھی یہی ہونا چاہیے. اپنے رب کو معلوم کرے اور اپنے رب کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اسے سمجھے، اس کی نالج کو سمجھے، رب کو پہچاننے کے لیے دنیا میں فائدہ اٹھائیں لیکن حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں. پھر شیخ نے لکھا ہے اس کے علاوہ اس موسم میں، گرمیوں میں، سردیوں میں مخلوق کے لیے بہت سی مصلحتیں ہیں، فوائد ہیں. دن کے وقت میں لوگوں کو سورج کا اجالا ملتا ہے، لوگوں کو لائٹ اور دیگر چیزوں کی بچت ہوتی ہے، لائٹس آف کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دن میں کام کرنے کی جو فوائد ہیں رات میں ویسے کام نہیں کیا جا سکتا انسان. یعنی دن کے اجالے میں چاشنی، نیند دور ہو جاتی ہے، چستی پھرتی ہو جاتی ہے، الکسی دور ہو جاتی ہے، دنیا کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان اور جانور سب کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہے دن کے وقت میں. لوگ بہت سے فوائد بھی اور ہیں، جیسے گرمی کے دنوں میں پھلوں کا پکنا، کہیں گرمی کی وجہ سے پھل کا پکنا ہوتا ہے. اور جب سورج سراجوں و حاجہ کا ذکر ہوا جو گرمی اور خشکی کا سرچشمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا. پانی میں رطوبت اور ٹھنڈک ہوتی ہے، اسی سے نباتات اگتے ہیں اور اسی سے زمین کو زندگی ملتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سورج کی روشنی مل جائے تو پھل پکتے ہیں اور مکمل نشو نما ہوتے ہیں. جیسے گرمی کا موسم جاتا ہے کون سا آتا ہے؟ بارش کا. یہاں ذکر بھی ویسے ہی ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، دہکنے والی سورج کے ذکر کے ساتھ اگلی آیت وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا کا ذکر ہے کہ بارش آسمان سے برستی ہے. تو گرمی اور بارش دونوں کے موسم کا ذکر ہے اور دنیا میں بھی انسان دیکھتا ہے کیا وجہ سے ہوتی، یہ بات بھی ان آیتوں میں الحمدللہ ہمارے سامنے وعدے کی گئی ہے. اب انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اس علم سے انسان بس ایک اندازہ لگا سکتا ہے، ایگزیکٹ نہیں. جیسے جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے سولار سسٹم کے بارے میں، ٹیلیسکوپس اویلیبل ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، اس بات میں تحقیق کرتے ہیں. اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، چاہے وہ کفار میں سے ہو یا مسلمانوں میں سے ہو، علم دینے کے لیے. آج جو انسان کا اندازہ ہے اسے 100% ایگزیکٹ کیلکولیشن نہیں کہا جا سکتا کہ سورج اور زمین کے درمیان جو ڈسٹینس ہے وہ 150 ملین کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے. 1 ملین کا 10 لاکھ، اس طرح 150 ملین کلومیٹرز دور ہے سورج، اور زمین سے کئی گنا بڑا ہے سورج. اور سورج کی گرمی صرف زمین کو نہیں پہنچتی، زمین کے علاوہ کئی پلانٹس ہیں جو سولار سسٹم میں گردش کرتے رہتے ہیں، ان سب کو اس کی گرمی پہنچتی ہے. جو قریب ہیں ان کو بھی پہنچتی ہے، جو دور ہیں ان کو بھی پہنچتی ہے. تو اللہ عز و جل کا نظام یہ ہے کہ آسمان میں گردش کر رہے ہیں سورج، چاند،
دیگر ستارے پلانٹس میں سے ارتھ زمین اس کے اندر ہے، پلوٹو ہے، لوگوں نے طرح طرح کے اسے نام دے دیے. وہ ارض زمین اللہ عز و جل نے کہا، والسماء آسمان اللہ نے کہا، والشمس سورج اللہ نے کہا، اور والقمر چاند اللہ نے کہا. یہ نیم سے پلانٹ کے. مون پلانٹ کا نام ہوگا لیکن والقمر یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے. والشمس یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے. سن لوگوں نے رکھ لیا نام. والارض یہ اللہ کا دیا ہوا نام ہے زمین کو. اس کے علاوہ دوسرے نام لوگ رکھ لیتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے، جو ان کو دل کہتا ہے وہ رکھ لیتے ہیں. اب کسی کے نام ہے، قرآن حدیث میں اللہ کی تخلیق ہے مان لی، نام کچھ بھی دے لو اب آپ، لیکن جس چیز کا نام اللہ نے دیا اسے وہ نام سے پکار دو، بہتر بات ہے. اور زمین کا جو سائز ہے اس کے سائز سے کہیں زیادہ بڑا سورج ہے. ریسرچرز کے معنی جو اللہ نے انہیں علم دیا اس فیلڈ کا، ان کے ایک اندازے سے 10 لاکھ زمین سورج کے اندر سما سکتے، اتنا وسیع سورج ہے. تو اللہ عز و جل کی تخلیق ہے. اب زمین سے کتنا بھی بڑا سورج رہو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اول فائدہ کیا؟ انسان 60 70 سال 80 100 سال جو بھی زندگی جیے گا، لیکن اس کے اندر اسے سورج کے بارے میں معلوم کر کے دنیا میں فائدہ اٹھا سکتا. سولار سسٹم کے ذریعے، سورج کی گرمی کے ذریعے سولار پاور پلانٹ بنا سکتا، اس سے لائٹ لے سکتا، پانی گرم کر سکتا، گیزر کے لیے سب کچھ ہے. لیکن سولار سسٹم کو پتہ، علم حاصل کیا، سولار انرجی جنریٹ کیا، لیکن اللہ کو یہ نہیں سمجھ سکا، اللہ کی تخلیق نہیں سمجھ سکا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، تو ساری اس کا علم حاصل کرنا برباد ہو جائے گا. اس لیے کہ جو اللہ علم دے رہا ہے وہ اللہ کو اگر نہیں پہچانیں گے تو افسوس کی بات ہے. تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ساری تخلیق اللہ عز و جل کی ہے. اللہ کی تخلیق کے بارے میں علم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اپنی مخلوق کو علم نہ دے. جب علم ہو جائے تو تخلیق اللہ کی ذات کو پہچانے، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی طاقت کو پہچانے، اس مقصد کے ساتھ کہ اللہ نے جو کہا ویسے زندگی گزاریں گے. جس نے تخلیق کی، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لا الہ الا ہو کل شیء حالک الا وجہ، وہی معبود برحق ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. الحمدللہ رب العالمین، جو ساری عالمین کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے. اور کل شیء حالک الا وجہ، اور ہر چیز کائنات کی اللہ کے قریب ایک شے ہے. حالکن، ہر شے ختم ہونے والی ہے، الا وجہ، سوائے تمہارے رب کے چہرے کے، سوائے تمہارے رب کی ذات کے. تو اس کلاس میں، اس ویڈیو کے بعد ہم کوشش کریں گے سولار سسٹم کا ایک مختصر ویڈیو آپ کو ڈالیں، تاکہ یہ نہیں کہ دنیا کے سائنسدان نے اس کو سامنے رکھا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہا علم دیا، بندوں نے ویڈیو بنایا، ہم دیکھ رہے ہیں تاکہ رب کو پہچانے، دنیا میں فائدہ اٹھائیں، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں. انشاءاللہ ویڈیو آگے دیکھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. While billions of stars are scattered throughout the universe, the one at the center of our solar system plays a special role for us here on Earth. Our sun formed about 4.5 billion years ago in the Milky Way galaxy's Orion Spur. It was born when a cloud of dust and gas, known as a solar nebula, collapsed. And in the middle of this formation, matter condensed into a burning ball of gas that became our sun. The sun's fiery nature, along with a tremendous gravitational pull and an extensive magnetic field, helped it to become the heart of our solar system. The sun can be divided into 6 layers or regions: the corona, the chromosphere, the photosphere, the convective and radiative zones, and the core. In terms of atom count, the sun is about 91% hydrogen, the sun's fuel, 8.9% helium, and 0.1% heavier elements, such as carbon and nitrogen. Due to the sun's extreme temperatures, these elements stay in a gas-like phase called plasma. In the core, temperatures reaching at least 27 million degrees Fahrenheit, combined with the sun's powerful gravity, fuse together hydrogen molecules to create helium. Called thermonuclear fusion, this releases an enormous amount of energy in the form of radiation, electricity, solar wind, and, as we experience on Earth, life-giving heat and light. Such volatility is contained thanks to the sun's tremendous gravity.
It's strong enough to hold the solar system intact and is primarily due to the sun's size and mass. Our sun is the largest and most massive object in the solar system. It's more than 100 Earths wide and could theoretically fit all 8 planets inside nearly 600 times. It also contains approximately 99.8% of all the mass in the solar system. Because of this mass, the sun has a great pull on the fabric of space, creating a gravitational force that causes nearby planetary bodies to be drawn toward it. This gravitational pull allows the sun to hold together a system of 8 planets, potentially dozens of dwarf planets, at least 170 moons, and countless comets and asteroids. Without the sun's gravity, these celestial bodies would drift off into deep space. Another critical property of the sun is its magnetic field, which encapsulates the entire solar system. Called the heliosphere, this force field protects the planets from harmful cosmic radiation. It's caused by the sun's plasma pushing electrically charged particles toward the star's poles. This process turns the sun into a giant magnet. Although the sun's magnetic field is invisible to the naked eye, its effects are noticeable. On the sun's surface are dark areas called sunspots, which mark strong pockets of magnetism. On Earth and on some of the other planets, the sun's magnetic field interacts with their atmospheres, resulting in beautiful auroras. Despite its size and strength, the sun will not last forever. In about 6.5 billion years, it will run out of its hydrogen fuel, expand to envelop Mercury, Venus, and even Earth, and then collapse into a small star known as a white dwarf. In the meantime, the sun will continue to play a critical role in the system that bears its name. The sun's protective magnetic field, tremendous gravitational pull, and ability to create vast amounts of energy will protect, contain, and give life to our solar system.